السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. خواتین حضرات، اس سال کا جو بجٹڈ ایف پی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کلیکشنز ہیں وہ 14.131 ٹریلین روپیز ہیں، اور جو ڈویزبل پول یعنی کہ جو پروونسز کو جائے گا وہ 7.98 ٹریلین ہے. سو یعنی کہ دا بلک آف اٹ از گوئنگ آبویسلی اکارڈنگ ٹو دا نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ، بلک آف اٹ از گوئنگ ٹو دا پروونسز. ان کے پاس جو رہ جاتا ہے وہ اٹ از ناٹ انف ٹو میٹ دا نیڈس آف دا گورنمنٹ، جو کہ بجٹ کرتے ہیں کرنٹ اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. اور اس کی وجہ سے آپ نے یہ کانسٹنٹلی سنا ہوگا یہ فریز نیرو فسکل اسپیس، یعنی کہ ہماری جو اسپیس جو ہمیں ٹیکسز ہمیں جو پرووائڈ کرتے ہیں ان آرڈر ٹو میٹ آور بجٹڈ ایکسپینڈیچر وہ بہت نیرو ہے، یعنی بہت کم ہے. ایک اور بات بیفور آئی انٹروڈیوس یو ٹو دا پینلسٹ، میں کہنا چاہوں گی کہ اس سال بجٹ میں جو گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے اس کو انہوں نے 4.2% جی ڈی پی پہ رکھا ہے. اور جو فلڈس کے بعد جو کہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں، ابھی تک اوبیسلی کوانٹیفائی نہیں ہوا کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے، کتنا جی ڈی پی ہمارا افیکٹ ہوگا، مگر انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی 0.5 سے لے کے 1% تک جو ہے یہ ہمارا جی ڈی پی سے زیادہ نہیں ہوگا. ہم نے کسی ایف پی آر کے آفیشیل سے پوچھا تو انہوں نے یہی ہمیں بتایا کہ اگر 1% آف جی ڈی پی ذرا کم ہو جائے فرام واٹ از پروجیکٹڈ ان دا بجٹ تو اس سے 460 بلین روپیز جو ہیں وہ کم کلیکشن ہوگی. اس بیسس پہ اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم کہہ دیں کہ جی 3% کم ہوا ہے فرام واٹ واز بجٹڈ تو یہ کوئی 1.38 ٹریلین کا شارٹ فال ہوگا. اینڈ دس از ایٹ اے ٹائم وین دا کنٹری نیڈس مور منی بیکاز آف دا فلڈ وکٹمز اینڈ دا فلڈ ڈیمیج، جو کہ ابھی تک obviously کوانٹیفائی نہیں ہوا بیکاز فلڈز آر آن گوئنگ. اب میں اپنے پینلسٹ سے آپ کا تعارف کراتی ہوں. ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، فارمر ممبر ہیں انلینڈ ریونیو پالیسی کے. یو آر ریٹائرڈ ناؤ رائٹ سر، سو یو کین سے وٹ ایور یو وانٹ. اوکے. ساتھ ہمارے بزنس ریکارڈر کے بڑے سینئر چیف رپورٹر ہیں، سینئر ہی از بین ڈیلنگ ود ایف پی آر میٹرز فار آئی تھنک 2-3 decades. اوکے، اب لانگ ٹائم، بہت ہمارے ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر اکرام الحق ہمیں جوائن کر رہے ہیں زوم پہ کر رہے ہیں. تو ہی از اے ویری ویل نون اینڈ ویل ریسپیکٹڈ tax consultant and he contributes massively for Business Recorder. ہمارے لیے بہت کرتے رہے ہیں اور ریگولر کالم ہے ان کا ہمارے ساتھ. اور وہی شہزاد بٹ صاحب ہیں جو بڑے ٹیکس لائر ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے. انہوں نے ابھی کافی پھڈا کیا ہے میرے خیال میں ایف پی آر کے ساتھ اس تھرسڈے کو انہوں نے، تو ہم اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. بٹ لیٹ می اسٹارٹ ود اقبال صاحب. جی یہ جو ہماری کیپیسٹی ہے to realize the tax target of 14.13 trillion, is that کتنی کمپرومائز آپ کا خیال میں ہوگی؟ دیکھیے میڈم، میرا خیال ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ایف بی آر کے یا گورنمنٹ کے اپالوجسٹ کا رول تو ادا کر دیا ہے، یہ کہہ کے کہ جی کہ یہ فلڈس کی وجہ سے یہ ہوگا. اس پہ اگر آپ غور کریں کہ پچھلے سال کی جی ڈی پی کی کیا پروجیکشن تھی اور ایکچولی کیا ہوا تھا. پچھلے سال تو کوئی پچھلے سال تو فلڈز بھی نہیں تھے. آبویسلی فلڈز کی وجہ سے صورتحال ایڈورسلی امپیکٹ. ڈاکٹر صاحب اگر آپ ان کو لیٹ می پلے اے بٹ مور آف این اپولوجسٹ، ان کو جو ٹارگیٹ دیتے ہیں فنڈ وہ بھی انریلسٹک ہوتا ہے. مطلب ہے کہ یہ ان کی کوتاہی یہ ہے کہ یہ اس کو چیلنج کر کے ان کو کنونس نہیں یہ کرنا چاہیے. جی یہ بالکل چیلنج کر کے کنونس کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جب پہلے دن ہی ایک یعنی کہ غلط پریمائز پہ چلیں گے تو آبویسلی اس کا نتیجہ کیسے ٹھیک آ جائے گا. کیونکہ اب یہ جو ہماری انفارچونیٹلی جو فسکل کننڈرم بن گیا ہوا کہ ہمیں ہر سال دیکھنا. ابھی میں 2 دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ جی جو ہے ڈیٹ کا اسٹاک ہے وہ کوئی 13% بڑھ گیا ایک سال میں. آبویسلی اس کے لیے ڈیٹ سروسنگ بھی اسی طرح بڑھے گی. تو یہ ایک ایف بی آر کین ناٹ آلویز پلے کیچ اپ ود دی جو کہ گورنمنٹ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں یا جو ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس پہ تو بیٹھ کے ایک دفعہ ڈرائنگ بورڈ پہ دوبارہ سے جا کے چیزیں کوئی طے کرنی پڑیں گی، کیونکہ ایف بی آر میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اینڈ لیس طور پہ ایک ہر سال جو ہے نا وہ ریونیو انکریز کرتا جائے. اکانومی پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کا پھر نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے کہ ایسے میئرز لیے جاتے ہیں جو اکانومی کو اور ڈپریس کرتے ہیں، اس سے پھر اور ایک ریونیو کا شارٹ فال ہوتا ہے. تو یہ تو ہمیں ایک اینڈ لیس
جو ہے نا ایک وشیس سرکل میں پھنسی جا رہے ہیں. اس کو توڑنا پڑے گا کہیں نہ کہیں اور سیدھا کرنا پڑے گا. ایک اگر آپ مجھے اور اجازت دیں کہ آپ نے وہ جو NFC کے تحت ڈسٹریبیوشن کا ذکر کیا, اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہم اوور لک کر دیتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا نان ٹیکس ریونیو بھی ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا, اور جس میں اب اس سال میرا خیال ہے کہ 1500 بلین کا ٹارگٹ ہے PDL کا, اور وہ اس میں سے صوبوں کے پاس کچھ نہیں جانا. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے, اور دیٹ ایکچولی از اے سیلز ٹیکس. جو اصل میں اگر پروونسز ویجیلنٹ ہوں اور اپنا ہوم ورک کریں تو ان کو اس کو چیلنج کرنا چاہیے کہ آپ نے سیل ٹیکس کیوں پیٹرولیم پروڈکٹس پہ ختم کیا. اس میں بیک بون چاہیے, گٹس چاہیے. بالکل ہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو ایک نیریٹو بن رہا ہے نا کہ جی صوبے سب کچھ لے جاتے ہیں, اس کو شاید دوبارہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. They are taking something from there. Very good point. Ab I would like to go to Ikram Sahab. Ji Dr. Sahab, what are your views on this? What Dr. Iqbal mentioned? جی ایک طرف تو مسلسل دباؤ IMF کا رہتا ہے کیونکہ ہم انہیں کے پروگرام سے باہر نکل نہیں پاتے. تو وہ کہتے آپ کا تو ڈاکٹر صاحب 24واں پروگرام میں ہم ہیں, اور یہ اگر آپ دیکھیں تو 3 سال کا ایوریج ہوتا ہے پر پروگرام, اور ہم 24ویں میں, اور ہماری کتنے سال ہو گئے ہیں ہمیں پاکستان کو 78 ایئرز. سو اٹس ویری ویری, جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا فرمانا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیکس ٹو GDP بہت کم ہے. صحیح, مگر ہے ڈاکٹر صاحب, اٹ از ویری لو. جی میں عرض کر رہا تھا کہ پھر کبھی کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ جو ہماری ایگریکلچر ہے وہ چونکہ صوبائی سبجیکٹ ہے تو اس کا جو GDP میں شیئر ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے. تو اس دفعہ شرط لگائی تھی کہ آپ کم از کم جو ریٹس انکم ٹیکس کے ہیں وفاق کے وہی کر دیجیے صوبوں کے. انہوں نے اس کے لا بھی بنا دی ہے. اب سیلاب آ گیا ہے تو پتہ نہیں اس کی کلیکشن تو دور دور تک 2-3 سیکٹر جو انہوں نے. بٹ ڈاکٹر صاحب جسٹ فار یور انفارمیشن, جو کہ پنجاب, سندھ اور بلوچستان اور یہ جو ہیں KPK نے رکھا ہے فرام ایگریکلچرل انکم ٹیکس, اٹس اے ویری اسمال اماؤنٹ. It is not even close to what they should have kept. تو انہوں نے اس کو بھی ریڈنڈنٹ کر دیا. بٹ اینی وے جی میرا خیال ہے کہ وہ صوبوں کے اپنے مسائل ہوں گے, ان کا پوٹینشیل ہے کہ نہیں ہے, اس پہ بھی کوئی خاص امپیریکل اسٹڈی تو ہے نہیں. اینی ہاؤ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ پھر انہوں نے ٹریڈ جو ہے ہمارے یعنی ہول سیل اور ٹریڈنگ کے ریٹیل کے اوپر بہت ان کا اعتراض ہے کہ اس کی GDP میں جو یعنی کہ بہت ہی مس میچ نظر آتا ہے. ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال رہتا ہے. تو یہ بہت عرصے سے یہ جھگڑا رہتا ہے کہ کیا جو ڈسٹریبیوشن ہے ٹیکسز کی وہ فیئرلی ہے کہ نہیں ہے. اب سیلڈ والے جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹیکس ان کے خیال سے دے رہے ہیں, اگرچہ نمبر کے حساب سے شاید وہ اتنا اوور آل میں کلیکشن میں نہ ہو, مگر ریٹس کے لحاظ سے تو بہت ہی پنچنگ لگتا ہے کہ اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ریشو سے ٹیکس دیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت مشکل حالات ہیں ان کے لیے بھی. تو کچھ تو ٹیکس نظام میں خرابی ایسی ہے جس کا بار ذکر کرنے کے وہ درست ہو نہیں پا رہی. اتنے ہم نے ٹیکس ریفارمز کے نام پہ پروگرام کیے, پیسے لیے, تو مجھے تو یہ خیال رہتا ہے کہ یا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا ہے اور جو لوگ آلریڈی ٹیکس دیتے ہیں بس ہم انہیں سے لیتے رہیں گے. اب یہ جو بالکل ہمارے کئی سیکٹرز جو ہیں وہ بہت کم ٹیکس دے رہے ہیں, اور بہت جو مینوفیکچرنگ زیادہ ہونی چاہیے, انڈسٹریلائزیشن, وہاں ٹیکس کا برڈن زیادہ ہے, اور سروس سیکٹر بھی اوور آل جو GDP میں گروتھ ہے اس کی کنٹریبیوشن ہے اس کے لحاظ سے بھی ٹیکس نہیں دے رہا. تو یہ مسئلہ میرے خیال میں کسی نہ کسی طور حل ہونا چاہیے. اور جو مشکلات آپ نے فرمایا کہ اب اور بھی ہمیں پیش آئیں گی کیونکہ آگے ہی سارا دار و مدار وفاق کا تو وہ ہے قرضوں پہ, اور ان کی اپنی جس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ نان ٹیکس ریونیو میں وہ اضافہ کرنے کے باوجود بھی اور صوبے کچھ سرپلس ڈال دیتے ہیں, تو بڑی مشکل سے وہ پرائمری سرپلس کی جو ہم نے ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے وہ پوری ہو پاتی ہے. اس کا
क्वांटम पूरा हो पाता है, तो बहुत मुश्किल हालात हैं. इसमें सोचना चाहिए कि कैसे इसको दुरुस्त किया जाए. Let me go to सुहेल सरफराज here. सुहेल साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो इन्होंने भी मेंशन किया है, इकराम साहब ने भी और डॉक्टर इकबाल ने भी यही मेंशन किया है कि देयर इज़ समथिंग नॉट क्वाइट राइट अबाउट द टैक्स स्ट्रक्चर. तो अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का कितना वो है कंट्रीब्यूशन टू द टोटल कलेक्शंस, और बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस का इंसिडेंस गरीबों पे ज़्यादा होता है बनिस्बत अमीरों पे. और दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी वो जो PDL है, जो डॉक्टर साहब ने बताया, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, दैट इज़ ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स. और ख़वातीन हज़रात, ये चीज़ याद रखने की है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक हमारा जो पॉवर्टी लेवल है वो 44.7% हो गया है, which is more than sub-Saharan Africa. जी सुहेल साहब, if you could tell us about the tax structure. जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का अगर आप जो है वो ओवरऑल कलेक्शन में शेयर देखें तो वो जो है वो 60 to 65% तक जो है वो जा रहा है. और इवन जो और इवन जो है डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो है जो विद होल्डिंग टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इनडायरेक्ट मोड में कलेक्ट होता है, उसका शेयर उसका शेयर 70% है. और एक और चीज़ जो कि हमारे लंगड़ियाल साहब जो हैं, जो चेयरमैन है PR के, वो बड़े ही इज़ बीन वेरी प्राउडली सेइंग कि जी हमने ऑडिट पे पैसा बढ़ा दिया और फलां कर दिया, मगर वो ऑडिट जो कर रहे हैं वो ऑडिट आप लोगों की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाहर सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं. दे आर नॉट डूइंग इट ऑन एंड सेल्स टैक्स अगेन एज वी ऑल नो इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस वक्त बताया है कि आप जो है वो सारा जो है वो ऑडिट बड़ी कंपनीज को सेल्स टैक्स के नोटिसेस दे के, और जो एक्चुअल ऑडिट इनकम टैक्स, एंड दिस इज पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स, राइट? सेल्स टैक्स, बिल्कुल राइट सर. जो ऑडिट में आएगा वो तो सब्सिक्वेंट की बात है ना, उसको तो पास ऑन करना डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है. अदरवाइज जो साथ ट्रांजैक्शन पे होता है वो तो डेफिनेटली देखिए ना, अगर आप शुगर बना के आप बाहर बेच रहे हैं तो शुगर की अगर वो आप सेल्स टैक्स उस पे लगाएंगे तो उन्होंने तो ऐड करके बिल्कुल अल्टीमेटली हर टैक्स का बर्डन किसी ना किसी फॉर्म में पास ऑन होता है. कुछ 100% डायरेक्टली पास ऑन हो जाता है, कुछ इनडायरेक्टली पास ऑन हो जाता है. जी. And the another question I wanted to ask you was before we go to Waheed साहब, ये जो एटमॉस्फेयर है, आप तो जाते हैं FBR ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्या एटमॉस्फेयर है कि वही है जो सालों साल से चला आ रहा है कि जी पैसे निकाल लें, किसी तरह हमने वो टारगेट अचीव करना है, क्या वही है या कोई ज़रा बेहतरी आई है? यही वाला एटमॉस्फेयर है, लेकिन उससे ज़्यादा टेंस क्लाइमेट नज़र आ रही है. लंगड़ियाल साहब के आने के बाद जो है आप देखिए कि डेली वो जो है वो आपके लिए तो दरवाजे बंद कर देंगे. डेली चीफ कमिश्नर इज नॉट अ पर्सोना नॉन ग्राटा होना चाहिए, जैसी बातें कर रहे हैं तो होना चाहिए. डेली ये चीफ कमिश्नर्स के साथ मीटिंग्स, जितने हाई टारगेट्स फील्ड फॉर्मेशन को मिले हैं, फील्ड में जो अफसर हैं वो इंतहाई टेंस हैं. और उसका रिजल्ट क्या निकला है कि सारे वो टैक्स पेयर्स को प्रेशराइज कर रहे हैं, चाहे वो पॉइंट ऑफ सेल की इंटीग्रेशन हो, चाहे वो ऑडिट सिलेक्शन हो, चाहे वो फैक्ट्रीज में जो है बंदे इन्होंने बिठाने हो IR के, चाहे इन्होंने ये जो बिठा देंगे बंदे, व्हाट इज द चांस ऑफ करप्शन देयर? मतलब है कि आप हमें इतना दे दो तो हम इतना निकाल देंगे. ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात की है कि जब फिजिकल मॉनिटरिंग होगी, और मॉनिटरिंग आप फिजिकल क्लियरेंस को देख रहे हैं, तो जो IR का अफसर जो है वो किसी टोबैको पे या शुगर मिल पे बैठा हुआ है या सीमेंट पे जो इन्होंने बिठाए हैं, तो वो जाहिर है कि उनका पूरा दिन उनके आपस में इंटरेक्शन होता है. तो बजाय इसके कि जो हम बातें सुन रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, डिजिटाइजेशन और डाटा, नथिंग that is shifting the burden, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया, nothing to shift the burden from the indirect taxes to direct taxes to ability to pay taxes, वो नहीं अभी हो रहा. नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इन्फोर्समेंट के नाम पे वही पुरानी चीज़ें हो रही हैं. बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो फील्ड फॉर्मेशन टैक्स पेयर्स को परेशान कर रहे हैं. ओके, ऑलराइट, विल टेक अ शॉर्ट. जी, मैं एक सवाल पूछूं सेल साहब, ये जो आप सेक्टर बता रहे हैं जिन पे फिजिकल मॉनिटरिंग की जा रही है, सीमेंट, शुगर, टोबैको, इन पे तो एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी लगाया गया था बड़े फैन के साथ के जी के इसके बाद सारी वेरिएंट खत्म हो जाएगी, उसके क्या रिजल्ट्स हैं?
وہ ٹریک اینڈ ٹریس جو ہے وہ جن یونٹس پہ لگا ہے وہ وہاں چل رہا ہے, بند نہیں ہوا, اور اس کی مانیٹرنگ بھی سینٹرلائز FBR میں ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیجیٹل پروڈکشن کا ایک سسٹم بھی انہوں نے لگا دیا ہے, کیمرہ سرویلنس بھی لگا دی ہیں, اور بندے بھی ڈپیوٹ کر دیے. جی, یعنی کہ ٹرپل وہ جو ہے ڈبل جیپرڈی یعنی کہ مانیٹرنگ, ہاں, کہ وہ بھی سسٹم اگر کوئی کہے تو کہنا وہ بھی ہے. جی, ہم کرپشن بھی ماشاءاللہ اسی طرح چل رہی ہے کیونکہ ہم نے بندے بٹھا دیے ہیں. تو this is the way to go about it. We'll take a short break here. Please stay with us. Welcome back, ladies and gentlemen. Wahi Shahzad Bhatt Sahab, he's a very well-known tax lawyer. Sir, aapke views on what we were discussing, and also your jo aapne FBR ko, I think I believe you took them on in with the tax ombudsman the shayad, wo the, unke saath aapne suna kafi tough time diya hai FBR ko. جی وہی صاحب. جی شکریہ. جی جو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبان, ڈاکٹر اکرام صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے جو ایشو بتایا, ٹیکس اسٹرکچر کا ایشو نہیں ہے یہاں پہ. اصل میں اب مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے. اب یہ ہے ڈیلی بیسس کے اوپر ٹارگٹ کہ آپ رات تک آپ نے کتنا اکٹھا کر لیا ہے. اچھے لوگ جو ہیں وہ یا تو بلڈ پریشر کے پیشنٹ بن گئے یا شوگر پیشنٹ ہو گئے ہیں, اور دوسرے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ اگر یہ مانیٹرنگ والا ایشو آئے گا, جہاں بھی آپ ہیومن انٹرونشن ڈال رہے ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو لمیٹیشن ہے انسان کی کہ ورکنگ آورس کتنے ہیں اس کے پاس, پھر اس کی ورکنگ کیپیسٹی ہے. تو یہ سارا صرف اور صرف آئی واش ہے. اب دوسرا جو ریکوریز کی طرف آئے, آپ نے ابھی سہیل صاحب نے جو بات کی ہے, آج ابھی ہم فرسٹ کوارٹر کلوز نہیں ہوا, تو میں نے ایسے نوٹسز دیکھے ہیں, ایسی کورسپونڈنس دیکھی ہیں کہ دسمبر 2025 کے لیے ایڈوانس ٹیکس آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں FBR کے آفیسر, اور وہ کس کیپیسٹی میں کر رہے ہیں, لیگلی نہیں کر رہے. آپ نے بیگر بنا دیے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے کہا کرنٹ ٹارگٹ پورا ہو, یہ دیکھے بغیر کہ آپ 26 کے لیے کر رہے ہیں, ایون 27 کے لیے بھی آپ ایڈوانس ٹیکس جمع کروا دیں. جب ایک بندہ بائی کر رہا ہے آپ کی کریڈیبلٹی کو, آپ کی پروفیشنلزم کو, تو وہ پھر آپ سے اپنی مرضی کا کام لے گا. دوسری طرف لوگوں کا ٹرسٹ کیوں برباد ہوا ہے. ہائی کورٹ نے لاسٹ ایئر, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا فیمس ڈیسیژن ہے پاکستان LNG جی کہ آپ ہلو جی کہ آپ اسٹیٹ اسپانسرڈ رابری کو اوائڈ کریں, اور کانسٹیٹیوشنل جو لمیٹیشن ہے آپ ان کو ایک چانس دیں کہ وہ رائٹ آف اپیل اویل کریں اور ریمڈی لے سکتے ہیں اسٹے کی. FBR نے تب یہ شروع کر دیا کام کہ یہاں پہ آئرس کے اوپر آج 2:20 کے اوپر آرڈر انٹر ہوا, اور 2:21 کے اوپر وہ بینکوں میں موجود ہوتے تھے, یہ پہلے ساری پلاننگ کر کے. اس کو ہائی کورٹ نے سختی سے اس چیز کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ سارا کچھ ورڈ یوز کیا جسٹس بابر ستار صاحب نے FBR کے آفیسرز کے بارے میں, فراڈ آن اسٹیچوٹ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ سگما ہے. اگر لنگریال صاحب دیکھیں کہ آپ صرف وہ پیسے اکٹھے کرتے جا رہے ہیں دیکھے بغیر کہ ٹیکسیشن سسٹم کو آپ نے کہاں پہ پہنچا دیا. بالکل یہ نہ صرف نا انصافی ہے بلکہ بےہودگی کی حدوں کو چھو گیا ہے آپ کا نظام. ابھی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر لاسٹ منتھ 3 ججز کے بینچ سے اس نے کنفرم کیا. پاکستان LNG فیمس کیس ہے. آج سپٹمبر 2025 میں وہ پریکٹس کوئی ختم نہیں ہوئی. اس نے کہا دیکھ لیں گے, کورٹس کو تو ہمارا جو چیئرمین ہے وہ جا کے آگے پاؤں پڑتا ہے یا کوئی پریشرائز کرتا ہے تو کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. تو اسی لیے یہ نظام تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ٹیکس پیئر ہمارا پارٹنر ہے. ہم اس کو رابری کے پوائنٹ آف ویو سے اٹھا کے نہیں لے جانا کہ جو بھی ہے آج ہی نکال دو, چاہے آپ نے نیکسٹ ڈے سروائیو کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. صحیح. اب آتے ہیں جو FBR والوں نے کیا ہے, یہ وہی ہے جو تھرسڈے والا جو انسیڈنٹ ہے. جی تھرسڈے والا, اور یہ ہر سال ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں نا لاسٹ ہسٹری, آئرس, پرال, یہ انہوں نے پرائیویٹائز کیا ہوا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے بیسیکلی جو آپ کمپیوٹر آپریٹر ہے, آپ اسے کہہ دیں گے جی کہ آپ نے یہ ٹیکس ریٹرن میں ڈیٹا کیوں غلط فیڈ کر دی ہے, یا آپ کا جو کمپیوٹر آپریٹر ٹائپ کر رہا ہے آپ نے ایڈیٹوریل کہیں جی وہ خود ہی بنا کے دے دے.
پرال یا آئی ٹی ونگ ایک ان کا ایک ڈرائیونگ والی پوزیشن کے اوپر ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ میں نے سیٹنگ کر دی ہے, اس کو سافٹ ویئر میں کنورٹ کر کے آپ اسکرین کے اوپر شو کریں. اب کیا کیا انہوں نے ریٹرن کے اوپر, یہ کافی سالوں پہلے ایف بی آر میں بڑی یہ موو بھی ہوئی تھی ڈاکٹر شعیب سڈل کے دور میں کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اتنی ریٹرن کو کام کر سکے. دوسرا آپ نے اتنی ٹریننگ نہیں کی لوگوں کی. پھر انہوں نے معلومات کے نام سے, اس کو ایم آئی ایس بھی کہتے ہیں اور معلومات بھی کہتے ہیں کامن ورڈ میں, وہ ایک ٹیکس پیئر نے جو بزنس ایکٹیویٹی کی ہے پورے سال اس کے آئی ڈی کارڈ پہ, اس کے این ٹی این پہ, وہ ایف بی آر نے اس سے شیئر کرنی شروع کر دی ہیں ٹیکس پیئر کے ساتھ کہ آپ ایک تو لٹیگیشن کو اوائڈ کریں. آپ کو پتا ہوگا بعض لوگ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا پرچیز کیا کیا نہیں کیا. بڑا مشہور کیس ہمارا فارمر چیف جسٹس کیا ان کی وائف کیا ہے کہ وہ پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کی تھی انہوں نے. اب ایف بی آر نے میں اس کو لنک کر رہا ہوں, دیکھیں یہ فیور میں ہے کہ آپ اگر بھول گئے ہیں ٹرانزیکشن کو تو ایف بی آر کہے گا کہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے جب وزٹ کیا تھا نتھیا گلی کا تو یہ وہاں سے بائی کیا تھا آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ, آپ کراچی گئے تھے تو یہ ایکٹیویٹی کی ہے, آپ ملتان گئے تھے تو آپ نے اتنا وہاں سے سون حلوہ لیا تھا, لاہور میں آئے ہیں تو آپ نے پائے کھائے ہیں, پی او ایس سسٹم بیس لگا ہوا ہے, یا آپ نے وہاں سے گاڑی لیا یا وہاں سے کوئی پلاٹ لیا یا آپ کو یہ بینک میں ٹیکس کٹ گیا. یہ اچھی بات ہے, یہ نیگیٹو نہیں ہے, نہ ہی تھریٹ ہے. جو فیئر ٹیکسیشن ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ یہ آپ نے کیا. یہ فرسٹ ٹائم 25 کی ریٹرن میں انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی کہ اس ڈیٹا کو کراس میچ کرنا ہے کہ جو میں فیڈ کرنا ہے, اور اگر وہ کراس میچنگ میں وہاں پہ 1 2 3 کی فگر آ رہی ہے اور میں نے 1 3 2 کر دیا تو وہ پاپ اپ آ جاتا تھا کہ آپ کی فگرز ٹھیک نہیں آ رہی. اب انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر, بات تو سن لیں, یہ اس سے بڑا جی بٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. جی 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 انہوں نے کہا کہ ہمیں ایف بی آر نے انسٹرکشن دی ہے کہ آپ چیک ریموو کر دیں. چیک ریموو کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی ریٹرن وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کمپیوٹر کے اوپر پرنٹ کر کے اس میں لگا دیں, کوئی انالیسس نہیں کر رہا. اور ہیومنلی آپ نے کیا جی آپ کے بندے ڈیسک آڈٹ کریں, ڈیٹے کو کراس میچ کریں, جو ناممکن چیز ہے آپ نے ایک چھوٹے یونٹ کے اوپر. ٹھیک وہی سب I have to take, I've been told to take a break here. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. اب I'll ask all my 4 panelists کہ کیا what is the way forward, وہ ایک سجیشن اگر وہ ہمیں دے سکیں. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اکرام الحق. میرا خیال ہے کہ اب آپ کے پاس سب سفیشینٹ انفارمیشن تو ہے, اور اگر چاہیں تو اس سے ایک ٹیکس ریٹرن بھی جنریٹ کر سکتے ہیں لوگوں کی, ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی کم از کم آپ کی آمدنی یہ تو ہونی چاہیے. پھر اس میں کوئی وہ پلس کرنا چاہیں تو کر لیں, کافی فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا. اور یہ کراس میچ کرنے کا اور اس سے بھی کافی بہتری آ جائے گی. میرا خیال ہے کہ ایک سٹیپ آگے جاتے ہوئے ہمیں سارا آٹومیشن کر کے اور اس کو پیش کر دینا چاہیے اور بہت سی پرابلمس حل ہو جائیں گی. بٹ ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈیجیٹائزیشن پہ اتنا فوکس ہو رہا ہے, جب باقی سارا چیز خراب ہے, جب آپ کا ٹیکس اسٹرکچر ہی بالکل غلط ہے, جب آپ کی جو ریلائنس ہے, جیسے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے بھی بتایا کہ پیٹرولیم لیوی نکال کے آپ نے سائٹ پہ کر دی ہے, پھر آپ شور میں چاہ رہے ہیں کہ جی NFC ایوارڈ جو ہے وہ سارے صوبے لے گئے ہیں. ہی از رائٹ, وہ جو پیٹرولیم لیوی 1.5 ٹریلین ہے دیٹ شوڈ بی ایڈیڈ انٹو دا شیئر آف دا فیڈرل گورنمنٹ, یو نو. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو یہ اس سے کوئی مجھے تو فرق نظر نہیں آتا. اینڈ دیر از آلویز دس تھنگ کہ جی کمپیوٹر آ جائے گا تو سارا ٹھیک ہو جائے گا. بٹ جیسے سہیل صاحب نے بھی بتایا, وہ لوگوں کو بھی بٹھا رہے ہیں ادھر, ٹریک اینڈ ٹریس اسائڈ لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں. جی ڈاکٹر اقبال اگر آپ کچھ بتائیں. میڈم میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم نا ڈیجیٹائزیشن یا ڈیجیٹلائزیشن سے بہت زیادہ ہائی ہوپس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کو جس طرح سے انفورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا, سہیل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ ہر سیلز ٹیکس کی انوائس ڈیجیٹلی ایشو ہوگی. میں نے چیک کرنے کی کوشش کی تھی, نہ انگلینڈ میں یہ مینڈیٹری ہے, نہ یورپین یونین میں مینڈیٹری ہے. آپشن وہ دیتے ہیں کہ بھی کوئی کرنا چاہے تو کر لے, اور ان کے سسٹم دیکھیں اور اپنے سسٹم دیکھیں.
اگر یہ آپ کا پروگرام کوئی اگر یوٹیوب پہ دیکھنا چاہے گا نا تو 4 دفعہ رکے گا. یہ ہمارا جو ہے جو انفراسٹرکچر جو ہے وہ یہ ہے. تو اب کوٹ ادو میں بیٹھا بندہ کیسے ڈیجیٹل انوائسنگ کرے گا؟ تو آپ گریجولی کریں. آپ پہلی بات تو یہ سمجھیں, میرا خیال ہے FBR کو یہ سمجھنا ضروری ہے, گورنمنٹ کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیکس پیئرس کو فتح نہیں کیا. they should not be treated as vanquished people. اب آپ کو بھی شاید پتا ہوگا, میں نے 2-3 دن پہلے ٹویٹر بھرا ہوا تھا کہ اسلام آباد کی جو سب سے بڑا بک سٹور ہے اس کو سیل کر دیا گیا. ہم کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ کوئی مغلوں کا زمانہ نہیں ہے کہ جی جب جنگیں اس بات پہ ہوتی تھی کہ فلاں صوبے دار نے ٹیکس دینا بند کر دیا. ایکچولی ایشوز وہ جو ہے ریسیٹ سارے بڑے ریگولرلی چھوٹی موٹی وائلیشن ہوگی, اسے سویلائز طریقے سے کریں نا. آپ کی ہم کیوں یعنی کہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس سے ٹیکس لینے کی میرا خیال میں کوشش پریشر بہت زیادہ ہے فنڈ کا. جی وہ اصل مسئلہ تو وہی ہے نا کہ ٹارگٹ سیٹنگ کا, کہ ٹارگٹ اگر آپ ریشنل ریزنیبل نہیں دیں گے تو پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے. جی وہی صاحب, یور سجیشن یہی ہے کہ آپ ٹیکس پیئر کو اپنا ایکول پارٹنر سمجھیں جو ٹیکس کلیکٹر ہے. ادروائز یہ سسٹم سے لوگ اتنے متنفر ہوں گے, یا تو یہاں سے چیزیں پیک اپ کر کے چلے جائیں گے, یا پھر جو دوسرے ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر کے اسٹیٹ کو ایک ٹگا نہیں آنا. یہ سارے سسٹم کے بعد یا تو جو وہاں پہ بندے اپوائنٹ کیے گئے ہیں, انہوں نے ڈپیوٹ کیے ہیں, وہ اپنی پرسنل ٹیکسیشن کو وہ کور کر لیتے ہیں اور ٹیکسیشن سسٹم وہی رہتا ہے, اور برڈن کہاں جاتا ہے سارا انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر. آپ یہاں ان کے ریٹ سے انکریز کر دیتے ہیں یا وہاں ہی فردر ٹیکسز لگا دیتے ہیں. آپ اس چیز کو انشور کریں کہ جو ٹیکس کلیکٹرز ہے اس کی ٹریننگ کروائیں کہ ٹیکس جو ریکوری ہے وہ ٹیکس رابری موو میں نہ کریں, ٹیکس ریکوری کریں جو ود ان لیگل فریم ورک آف لا ہے, اور جو آپ کو ٹیکس پیئر رائٹس کو پہلے رکھے, ٹیکس کلیکشن کو بعد میں دیکھیں. آپ دیکھیں سسٹم میں لوگ والنٹریلی کنٹریبیوٹ کریں گے. ابھی تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس نام دیکھو تو کہے گا کہ وہ بلا آ گئی ہیں, یہ شیطان آ گیا ہے, یا ڈاکو آ گئے ہیں. یہ کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے. یہ امیج دیا ہے 2 سال کے اندر FBR نے کہ ان کو دیکھتے ہی جو ہے نا بند کر کے نکل جاؤ. صحیح. سہیل صاحب, جب تک بیسک ٹیکس اسٹرکچر جو ہے وہ نہیں چینج ہوگا, یہ مسائل جو ہے یہ اسی طرح جو ہے, اور وہ جو ہماری جو پاورٹی لیول ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. بیکاز یہ ورلڈ بینک کا یہی جو ڈیٹا جو میں نے پہلے کوٹ کیا تھا, دس از ویری ویری ڈسٹربنگ. اینڈ جو بھی انہوں نے ابھی تک ٹیکس کے جو ریفارمس کیے ہیں وہ ایگزسٹنگ ٹیکسز کو بڑھایا ہے, یا پھر انہوں نے جو آڈٹ پہ جو کہہ رہے ہیں جو لوگوں کو بٹھا دیا ہے. اینی رسپانس ٹو جو کہ انہوں نے کہا تھا ٹریک اینڈ ٹریس پلس پیپل سٹنگ دیئر, وہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے دونوں چیزیں. جن سیکٹرز پہ ٹریک اینڈ ٹریس لگا ہے وہ سیکٹرز یہ کہتے ہیں اس وقت کہ ہم تو کاسٹ دے رہے ہیں اس کی, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفورسمنٹ فیلڈ میں ہے نہیں, اور وہی کاؤنٹر فیڈ اور ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں نا. ایچ ڈویژن آف دی FBR is blaming the other one. Last one sentence from ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر اکرام پلیز ذرا بتائیے گا, ایک سینٹنس میں کوئی چیز کر سکتے ہیں ہم؟ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی چیز یہ کر سکتے ہیں کہ سب لوگوں سے کہا جائے کہ وہ FBR کو بھول جائیں اور صرف اسٹیٹ کو یاد رکھیں اور اپنا ٹیکس ادا کر دیں. On that note, I've run totally out of time. خواتین حضرات, آپ نے سنا the tax target is too high, unrealistic. شروع میں ہی یہی ہوتا ہے, اور یہ پچھلے ہم 5-6 سال سے تو کم از کم دیکھ رہے ہیں. آپ ٹیکس ریفارمس کے نام پہ آپ اس کو آڈٹ جو کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا فوکس سیلز ٹیکس پہ ہے. سیلز ٹیکس از more or less passed on almost in its entirety to the general public, جس سے آپ کی جو پاورٹی لیولس ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں. وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. اینڈ آلریڈی جو فلڈس ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں کہ کتنا زیادہ اور بڑھے گا پاورٹی لیول بیکاز آف این ایکسٹرنل فیکٹر. بٹ وی نیڈ ٹو ڈیل ود دس. وی نیڈ سمبڈی. ہمیں
ایک وہ ڈسپلنیرین نہیں چاہیے ایف پی آر میں. ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے جو کہ ویژن جس کی ہو. یہ ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے نا جی کہ اگر ڈسپلنیرین بٹھا دیں گے تو وہ دیکھے گا کہ جی 9 بجے آئے ہیں جو 5 بجے سے پہلے نہیں نکلنا, لنچ بریک 1 گھنٹے کی ہے. بٹ یو ہیو ٹو لک ایٹ دا کوالٹی آف دا ورک, اینڈ دا کوالٹی آف دا ورک ریمینس ایگزیکٹلی دا سیم. دیر ہیز بین لٹل اور نو چینج. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.